یہ بتاؤ اتنے اچھے لوگ ماننے والے، یہ بتاؤ طور پہاڑ تم پر کیوں اٹھا دیا گیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تم نے کہا وَاسْمَعُوا، تو تم نے کہا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی، یہ تمہاری حالت ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور بچھڑے کی محبت تمہاری دلوں میں داخل کی گئی تھی یہ کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور بری ہے وہ چیز کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اس کا اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہارے ایمان میں تمہیں یہ حکم دیے تو برا ایمان ہے، حالانکہ ایمان تو اس طرح کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تم نے کہا سمعنا اور فعل سے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو یہ ایمان تو تمہیں کفر اور سرکشی کی طرف لے جا رہا ہے، اور صحیح ایمان تو کسی کو اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے تم مومن نہیں ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے، تم مومن ہو اور جنت تمہارے لیے ہے، کہ اگر وہ دار آخرت تمہارے لیے خالص دوسرے لوگوں کے علاوہ، کیونکہ آگے یہ کیا کہہ رہا ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی نے کہا جنت میں یہودی جائے گا، نصارہ نے کہا نصرانی جائے گا، اور یہودی نے کہا کہ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو۔ یہ مباہلے کی ایک قسم ہے، مباہلہ کرو۔ ایک مباہلہ یہاں پر ہے، ایک آل عمران میں ہے، اور ایک وہ سورۃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ میں کون سی سورت ہے؟ وہاں 3 جگہ ذکر ہے مباہلہ، سورۃ الجمعہ میں ہاں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہاں پر ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور ادھر ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا۔ مباہلہ قطعی چیزوں میں ہوتا ہے، جب دلیل سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو مباہلہ۔ قادیانی کے ساتھ ختم نبوت پر مباہلے ہوتے ہیں، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، کیونکہ جنت میں جانا موت کے بغیر ممکن نہیں ہے، مرنا پڑتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو تم جنتی ہو تو موت تو آپ کا محبوب ہونا چاہیے، یعنی الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملاتا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب ان برے اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کفر اور معاصی۔ موت تو بہت بری چیز ہے ان کے ہاں، اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو، یہ موت سب سے ناگوار ہے ان کو، زندگی پر یہ سب سے زیادہ حریص ہے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی۔ مشرکین تو رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، بعض اور موت پر بھی ایمان نہیں لاتے، ان سے بھی زیادہ بزدل ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ ضرور پائیں گے یہودیوں کو تمام لوگوں میں زیادہ حریص عَلَىٰ حَيَاةٍ، زندگی پر۔ یود احدهم من الذین اشرکوا، مشرکین سے بھی بڑھ کر یود احدهم لو یعمر 1000 سنہ، حرص اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں ہے عمر دیا جانا ان کو 1000 سال،
بچانے والا عذاب سے، ایو عمر، ان کو عمر دیا جائے، عمر اتنی عمر ملے گی تب بھی عذاب سے نہیں بچیں گے۔ اللہ بصیر بما یعملون، جو یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک سورت کا پہلے حصہ ختم ہو گیا۔ قل من کان عدوا لجبریل، سورت کا دوسرا حصہ ہے مسئلہ رسالت کے بیان میں، لیس البر تک، اس میں مسئلہ رسالت پر وارد ہونے والے 9 شبہات کے جوابات ہیں، مسئلہ توحید کا اعادہ ہے، اور نفی شرک فی المحبت ہے، رد تحریم لغیر اللہ، نزل لغیر اللہ پر۔